اب آگے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 249 میں فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، اب تابوت سکینہ آ گیا تو انہوں نے کہا چلو جنگ پر چلتے ہیں، کیونکہ جالوت نے بڑا ظلم کیا تھا، ان کے قبیلے ان سے چھین لیے، بچے ان سے چھین لیے، زمینیں ان سے چھین لی، گھر ان سے چھین لیے، کھیت مویشی ان سے چھین لیے، تو کہا اب چلو اب جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب یہ جنگ کے لیے نکلے نا تو کم ہمت والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، جنگ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگ پر نہیں آتے۔ تو وہ کچھ لوگ وہاں رہ گئے، سارے لوگ جنگ پر نہیں گئے۔ اور اس واقعے کو بنی اسرائیل کا جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جس طرح جنگ بدر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کے لیے کہا تھا، ایک طرف جنگ ہے دوسری طرف قافلہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو دونوں میں سے ایک ملے گا۔ اب جو مسلمان کم ہمت والے تھے انہوں نے کہا کہ چلو قافلے کو لوٹتے، مال غنیمت ملے گا۔ جنگ کا تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا نا کہ وہ انسان جیت ہی جائے گا یا ہار ہی جائے گا، لیکن قافلہ اگر لوٹ لیا تو بڑا مال ہاتھ آ جائے گا۔ تو دراصل حضور ان کا امتحان لے رہے تھے کہ اس میں کون ہمت والا ہے اور کون پست ہمت والا ہے۔ لیکن جو ہمت والے ایمان والے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ تو ویسے ہی جب جنگ کے لیے نکلے نا حضرت طالوت، تو کچھ لوگ رہ گئے وہاں پر، تو ابھی ان کو آزمانا تھا، کڑی دھوپ کے اندر یہ جنگ ان کو لڑنی تھی۔ جب یہ آگے بڑھنے لگے نا تو پھر اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو کہا، پھر طالوت نے اپنی قوم کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا، ایک دریا سے آزمانے والا، کیا اور کیسے آزمایا جائے گا؟ آگے کہا فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں۔ پہلے کہا اللہ تم کو آزمائے گا نہر سے، اور جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، ہم میں سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ یعنی پہلے کہہ دیا گرمی بڑی شدت کی ہوگی، تم کو آزمایا جا رہا ہے، اگر تم نے اس نہر کا پانی پی لیا تو تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، لیکن اگر نہیں پیا تو ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن چونکہ بڑی شدت تھی گرمی کی تو حضرت طالوت علیہ السلام کو حضرت شموئیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ پہلے منع کر دیا پانی پینے سے، لیکن پھر کہا کہ چونکہ شدت زیادہ ہے گرمی کی تو کہا مگر وہ جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے، اتنی تم کو اجازت ہے۔ پیٹ بھر کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، سیر ہو کر کے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ ایک چلو کے اندر جتنا پانی آ گیا تم اتنا پی لو، ایک گھوٹ اتنا تمہارے لیے کافی ہے، اور اسی کی تم کو اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پہلے خبردار کر دیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے، آزمایا جائے گا تم کو۔ پھر آگے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے، یعنی بہت سارے لوگوں نے سیر ہو کر کے پی لیا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، لیکن کچھ تھے ایمان والے تو انہوں نے اتنا ہی پیا جتنی ان کو اجازت دی گئی تھی، انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا حکم دیا گیا تھا۔ پھر آگے کہا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ انہوں نے اب سیر ہو کر کے پانی پی لیا، اب انہوں نے دریا بھی پار کر لیا، جنگ کے لیے جا رہا ہے لشکر، جب دریا پار کر لیا پیٹ بھر کر انہوں نے پانی پی لیا، تو جب پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت کا مقابلہ یا اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ کیونکہ آپ سمجھ سکتے کوئی انسان اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا لے تو پھر اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ تھکے آ رہے تھے، دھوپ کی شدت تھی، خوب سیر ہو کر کے پانی پی لیا تو وہ کمزور ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ بستی ہی سے نکلنے کے وقت رہ گئے، اور کچھ لوگ یہاں پانی پینے کے لیے آئے تو وہاں کمزور ہوئے تو ان کو الگ کر دیا گیا۔
اب جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے دریا پار کر کے تو جو کمزور ہو گئے پھر ان کو الگ کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے. اب جو کمزور ہو گئے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تو رہ گئے، لیکن جن کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے، ہم کم ہیں تو کیا، لیکن بارہا ایسا ہوا ہے کہ کم جماعت والے غالب ہو گئے ہیں بڑی جماعت والوں پر اللہ کے حکم سے. تعداد تھوڑی ہوگی لیکن بڑی جماعت پر غالب ہو جائیں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اور یہ ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت طالوت، حضرت شموئیل کی قوم کا واقعہ، لیکن بتایا جا رہا ہے قرآن مقدس میں. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، تم پر بھی ایک وقت آئے گا کہ تم تھوڑی سی جماعت ہوگی لیکن تم کو زیادہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تب ان واقعات کو یاد کر لینا کہ ہم کیا ہوا، تھوڑے تو کیا ہوا، بڑی جماعت پر کبھی کبھی چھوٹی جماعت بھی غالب آ جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کا اذن ہو. تو جو کامل یقین والے مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، تھوڑی جماعت ہے تو کیا ہوا، ہم جائیں گے، مقابلہ کریں گے. اور میں پہلے بتا چکا کہ ان کی تعداد صرف 313 تھی. اور اس کے بعد کیا کہا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. جنہوں نے صبر کیا تھا، پانی زیادہ انہوں نے نہیں پیا تھا پیٹ بھر کے، ایک چلو حکم کے مطابق جنہوں نے پانی پیا تھا، صبر کیا تھا، اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب تم جاؤں گے میدان میں جنگ کرنے، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو اللہ کی رحمت تمہاری حفاظت کریں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا، اس لیے کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی. تو آپ سوچئے بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ کی رحمت کا ساتھ عطا کر دیا جاتا ہے. تو ہم کو بندوں کا ساتھ چاہیے یا اللہ کی رحمت کا ساتھ چاہیے؟ اگر بندوں کا ساتھ چاہیے ہوگا 2 دن 4 دن میں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ کو راضی کر لیا اور اس کا ساتھ مل گیا تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت ہماری حفاظت کرتی رہے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، مصیبت پر صبر.